راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، حبیبی یا رسول اللہ، راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بوند کسی نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، بوند کسی نہر سے لیتا نہیں تیرا دریا تیرا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں نہیں کہتا، عشق کے امام بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیبی سیدی یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اسی پنجگن پاک کے گھرانے کو دیکھیں، ہے نا؟ تو اب یہ نیت جو شروع ہوئی ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ پنجگن سے۔ مولا علی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین۔ اب یہ سلسلہ بڑھتا گیا، 12 ائمہ مجتہدین، غوث اعظم، غریب نواز، نظام الدین اولیاء، صابر پاک، ولی الدین زندہ شاہ مدار وغیرہ۔ آج کی اس محفل کا تعلق ہے پنجگن پاک کے ایک ایسے نوری اور ایک ایسے مرد کلندر کی ذات سے کہ آج 10 ذی الحجہ، چونکہ آج 11 ذی الحجہ ہے، لیکن اس جو ہوتا ہے وہ آپ کا 10 تاریخ 10 ذی الحجہ یوم عید الاضحیٰ، حضور سید الاقطاب، جد الاقطاب، شیخ المشائخ، مرشد العالمین، خواجہ خواجگاں، حضرت سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سبحان اللہ۔ دیکھیں آج ہم نے حضرت شاہ ولی کے دربار پر سرکار جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے سلسلے میں اور اس کی مناسبت اس محفل تک منعقد کیا گیا ہے، کیا ہے۔ کیوں کہ آپ سرکار حضرت صاحب بابا کے دادا حضور ہیں، سرکار آپ کے پوتے ہیں، اور سرکار کے آپ پیر و مرشد بھی ہے، دادا خود آپ کے مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ یہاں پر جو میرے برادران ہیں، جو میرے برادران ہیں، ان کا تعلق 25ویں پشت پر 25ویں پشت پر سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جو میرے والد کے برادر ہے، جو میرے چچا ہے، بڑے ابا ہے، وہ 26ویں پشت پر ہے، جو میرے دادا کے برادر ہے، یہ ہمارے محترم قطبالدین باپو یہاں پر بیٹھے ہوئے میاں باپ، تو یہ 24ویں پیڑھی پر ہے۔ سرکار مخدوم جہانیہ جہانگشت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکار سید الاقطاب سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگشت بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا تعلق اونچ شریف کے سادات بخاری سے ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی وہ بھی ایک مقدس دن میں ہوئی، اور آپ کا وصال ہوا وہ بھی مقدس دن میں ہوا۔ آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ ہے 14 سابان المعظم 707 ہجری بروز جمعہ، اونچ شریف کی سرزمین پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شب بارات کے دن کبھی ہوئی، شب بارات کا مقدس دن ہے، اور شب بارات کے مقدس دن میں آپ کی ولادت باسعادت، آپ کے
والد محترم حضرت سیدنا سید سلطان احمد کبیر شیر سوار بخاری سہروردی رحمۃ اللہ، اور آپ کے دادا حضرت خواجہ سیدنا جلال الدین جلال اعظم جلال اللہ ابو رستم حیدر میرا منیر بصیر سرخپوش بخاری سہروردی رحمۃ اللہ، سرکار سیدنا جلال الدین مخدوم جامعہ جہاں کا نام نامی اسم احترامی جلال الدین رکھا گیا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب جو ہوا وہ مخدوم جہانیہ جہاں۔ اب اس لقب کی وجہ تسمیہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ایک روز عید الفطر کی رات کو آپ اپنے مرشد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے جد طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عید طلب فرمائی، مزار انور سے ندائی، سید صاحب آپ کا لقب آج سے مخدوم جہانیہ جہاں ہے، کیا بات ہے، اور یہی آپ کی عیدی ہے، اور یہی عیدی آپ کو مجھ سے ملتی ہے، اور یہی عیدی آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور یہی عیدی آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے۔ پھر جب سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دہی آلا، جب آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقۂ خلافت، اور یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ نے یہ لقب حاصل فرمایا تو آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے، وہاں بھی وہی عیدی مانگی، وہیں سے بھی وہی خطاب عطا ہوا۔ پھر آپ پہنچے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے اور اپنے حضرت شیخ صدر الدین عارف ملتانی کے صاحبزادے اور اپنے مرشد حضرت شیخ رکن الدین رکن عالم ابو الفتح ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، وہاں پر عیدی مانگی، تو وہاں سے بھی یہی خطاب ادا ہوا، اور صاحب مزار نے مزار اقدس سے جواب دیا، سید صاحب آپ کی عیدی وہی ہے جو آپ کو مجھ سے پیش کر میرے والد محترم سے اور میرے دادا سے ملی، اسی لقب سے آپ ایک نافع عالم میں مشہور ہوئے۔ اب دیکھیں سرکار جلال الدین مخدوم جامعہ جہاں بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہے امت رسول میں، اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر، اس فرش کے اوپر اللہ کے بندوں میں، میں اپنے الفاظ کہوں گا، اللہ کے بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، سبحان اللہ، امت رسول میں تین ہی اللہ کے ایسے ولی ہیں، چوتھا کوئی نہیں، تین ہی ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہیں سیاح عالم کہا گیا، سبحان اللہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اپنے قدموں سے چل کر کے سارے جہان کا، ساری دنیا کا، دیکھو ہمارے کاغذ یہ بھی نہیں کہ ہم سارے رونا کاغذ لگا رہے، سارے جہان کا، ساری دنیا کا، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، سارے جہان کا 3 مرتبہ گشت لگایا، سبحان اللہ، یہ 3 ہے، اور تینوں کے تینوں اولاد رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تینوں کے تینوں اولاد رسول ہے، سبحان اللہ، تینوں کے تینوں ابن رسول ہے۔ اس میں پہلا نام ہے حضور قطب المدار، مدار الزمان، مدار العالمین، سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے حضور سید الاقطاب، جد الاقطاب، شیخ المشائخ، مرشد العالمین، خواجہ خواجگاہ، شیخ الاسلام حضرت خواجہ
سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاگست بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اور تیسرے سلطان الطارقین طارق السلطنت حضرت مخدوم سلطان سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ سبحان تعالی. اللہ سبحان اللہ. چوتھا شریف کی سرزمین پر. اب یہ تینوں بزرگ میں رشتہ بھی ہے. جانتے ہیں کیا رشتہ ہے؟ کہ تینوں آپس میں رشتے دار ہیں. سبحان اللہ. کون سا رشتہ ہے جانتے ہو؟ خون کا رشتہ نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ باپو خون کا رشتہ نہیں ہے تو کون سا رشتہ ہے؟ روحانیت کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. کیا بات. روحانیت کا رشتہ ہے. دیکھیں مخدوم جہانیہ جہاگست آپ نے بھی قطب المدار سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار سے خرقہ خلافت و اجازت حاصل فرمایا. پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی حضرت قطب المدار سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار سے خرقہ خلافت حاصل فرمایا. سبحان اللہ. اور مخدوم سلطان سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاگست بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خرقہ خلافت سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار مخدوم جہانیہ جہاگست رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو بیعت کی نا اپنے والد محترم سیدنا سید سلطان احمد کبیر شیخ سوار بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر گئے اور آپ اپنے والد کے مرید ہوئے. پھر آپ نے اپنے چچا حضرت سیدنا صدر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خرقہ خلافت کو اجازت حاصل فرمایا. آپ نے 14 سلسلوں میں 300 مسائل کی ارشاد سے خرقہ خلافت حاصل فرمایا. 300 بزرگوں سے آپ کو خرقہ خلافت کو اجازت حاصل ہے جس میں قطب المدار سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار سے سلسلہ عالیہ منالیہ کا خرقہ خلافت ملا. سیدنا سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام عبیدہ عراق میں آپ کا مزار ہے. میں آپ کی مزار اقدس پر ہو کر آیا ہوں. سلسلہ رفاعیہ کے امام سلسلہ رفاعیہ کے بانی آپ سے دادا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاگست نے سلسلہ رفاعیہ کا خرقہ خلافت حاصل کرنا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی کی سرزمین پر آپ سے مخدوم جہانیہ جہاگست نے چشتیہ سلسلہ کا خرقہ خلافت حاصل فرمایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ اور مرید حضرت خواجہ ناصر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے ان سے بھی سلسلہ چشتیہ کا خلافت کو اجازت حاصل فرمایا. حضرت شیخ مولانا محمد عبید غوثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ قادریہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ سے آپ نے قادریہ سلسلہ کا خرقہ خلافت کو اجازت حاصل فرمایا. حضرت مخدوم جہانیہ جہاگست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 14 سلسلوں میں 300 خرقہ خلافت کو اجازت حاصل فرمایا. آپ تمام سلاسل کے شیخ ہیں. ہر سلسلہ میں آپ شامل ہیں. ہر سلسلے میں آپ کا فیض شامل ہے. ایسے ایسے جلیل القدر بزرگوں سے آپ نے خرقہ خلافت کو اجازت حاصل فرمایا. آپ دیکھو جیسے کہ مخدوم جہانیہ جہاگست نے جیسے بڑے بڑے بزرگوں سے جب خرقہ خلافت کو اجازت حاصل فرمایا ہے تو ویسے ہی مخدوم جہانیہ جہاگست سے بھی کئی بڑے بڑے بزرگوں نے خرقہ خلافت حاصل فرمایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہاں کئی بڑے بڑے بزرگوں نے. اب ان کے نام سن لیجیے. مخدوم جہانیہ جہاگست کے اس روئے زمین پر 1.25 لاکھ مرید ہے سبحان اللہ. اور کئی ہزار خلفاء ہے. کتنے؟ کئی ہزار خلفاء ہے. اب ان خلفاء کی فہرست تو بہت بڑی ہے لیکن چند خلفاء کے نام بتا دوں. مخدوم جہانیہ جہاگست جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ
آپ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا صدر الدین راجو قطار بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے چھوٹے بھائی یہ پہلے سائل بابا کی اور طرف اٹھے کہ سائل بابا اور سبحان اللہ بولیں گے. ابھی ایک ایسی ہستی کا نام میں بولنے جاؤ. کیوں؟ اب دیکھیں دوسرے خلیفہ سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگست کے دوسرے خلیفہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت مخدوم سیدنا ناصر الدین نوشا محمود بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا اور یہ ناصر الدین نوشا محمود کو میں جانتے ہوں. ناصر الدین نوشا محمود بخاری وہ ہے کہ ہم جن کے دربار میں حاضر ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے دادا حضرت شاہ ولی کے والد محترم. اب تیسرے خلیفہ مخدوم جہانیہ جہانگست کے تیسرے خلیفہ جن کے دربار میں ہم خود موجود ہیں کہ سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ دادا حضرت شاہ ولی خود مخدوم جہانیہ جہانگست کے اپنے دادا کے مرید و خلیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ چوتھے خلیفہ حضرت مخدوم سلطان سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ سبحان تعالی. اللہ سبحان اللہ پانچویں خلیفہ حضرت مخدوم سید صرف الدین مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سرکار مخدوم جہانیہ جہانگست کے مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے اور داماد بھی ہے. سبحان اللہ کیا آپ کا مزاج کہاں ہے؟ بھروچ کی سرزمین پر. بھروچ کی سرزمین پر چھٹے خلیفہ شیخ الاسلام حضرت شیخ احمد خٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ تعالی. کہاں؟ سکھائی احمد آباد کی سرزمین پر. آپ نے زیادہ مخدوم جہانیہ جہانگست جلال الدین بخاری کے مرید و خلیفہ. اور ایک بات دل کھول کر سن لیں، ساتویں خلیفہ کا نام حضرت سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگست بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتویں خلیفہ حضرت مخدوم سکندر جہانیہ منگرول میں. جو منگرول میں ہے یہاں پر دیکھیے ہمارے بچوں کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو اس لیے میں صاف کر دیتا ہوں کہ جو منگرول میں ہے حضرت مخدوم سیدنا سکندر جہانیہ ترمذی سہروردی منگرولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا مزار پرنوار منگرول کی سرزمین پر ہے. منگرول ضلع جنور ہے سوراشٹر کی سرزمین پر. آپ ہمارے دادا حضور سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگست بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں. سبحان اللہ کیا بابا اور حضرت شاہ ولی کے پیر بھائی ہے. پیر بھائی کو سمجھتے ہیں؟ پیر بھائی کہتے ہیں ایک ہی پیر کے دو مرید لوگ ہیں نا. ایک ہی پیر کے دو مرید ہو نا تو دونوں کے جو پیر ایک ہو تو اسے کہتے ہیں پیر بھائی. تو آپ حضرت شاہ ولی کے پیر بھائی ہیں. منگرول میں جو حضرت مخدوم سکندر جہانیہ ترمذی سہروردی منگرولی رحمۃ اللہ تعالی. سرکار مخدوم جہانیہ جہانگست کی شان وہ شان و عظمت ہے کہ سرکار جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگست رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں. آپ کے سفر نامے میں لکھا ہے سرکار سیدنا شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت شاہ دادا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں